سیاہ رات۔ میرا نام انائزہ ہے۔ میری پیدائش کے 2 سال بعد میری ماں خالق حقیقی سے جا ملی۔ میرے پاس اس دنیا میں صرف ایک ہی رشتہ ہے اور وہ ہے میرے پاپا موسیٰ انصاری۔ میرے مطابق دنیا میں شاید ہی کوئی باپ اپنی بیٹی سے اس قدر پیار کرتا ہو۔ انہوں نے مجھے ماں اور باپ دونوں کے ہی پیار سے نوازا۔ کہا جائے تو میرے پاپا میرے آئیڈیل ہیں، مگر آج یوں اچانک میرے پاپا نے مجھے خود سے بہت دور کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ آج سے 21 سال پہلے کا کیا ہوا وعدہ نبھا رہے ہیں کہ میری پیدائش پر ان کے دوست نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے مانگا تو پاپا نے وعدہ کیا وقت آنے پر میری بیٹی تمہارے بیٹے کی ہی دلہن بنے گی۔ میری چھوٹی سے چھوٹی خوشی کا خیال رکھنے والے پاپا جو مجھے کانٹا چبھنے پر خود تڑپ اٹھتے تھے، آج ایک ہی بار میری تمام خوشیوں اور خواہشوں کا گلا گھونٹ کر مجھے یہاں بھیج دیا، ایک انجان شخص کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کے لیے۔ نیو یارک میں میرا آج پہلا دن ہے۔ کچھ وقت پہلے میرا ایک ایسے شخص کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے جس کے بارے میں کچھ جاننا تو دور کی بات، مجھے اس کا نام بھی نکاح نامے پر سائن کرتے وقت معلوم ہوا، روحان ارسم۔ وہ شخص کیسا ہوگا، کیسا دکھتا ہوگا، کیسے مزاج کا ہوگا، میرے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہوگا۔ وہ صوفے پر بیٹھی ٹھنڈ سے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کو مسلتی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی جب ملازمہ اس کے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ بیگم صاحبہ آئیں، آپ کو صاحب کے کمرے تک چھوڑ دوں۔ انائزہ بھاری سرخ لہنگا سنبھالتے ہوئے اٹھی اور اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکن اس وقت عروج پر تھی۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے انائزہ کی نظر ایک بڑی سی گلاس وال کی طرف پڑی جو نیو یارک کا منظر پیش کر رہی تھی۔ آسمان سے گرتی سنو جسے دیکھنے کا انائزہ کو بچپن سے ہی شوق تھا، آج وہ یہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی، مگر اس وقت اس کا دل کسی قسم کے بھی جذبات سے عاری تھا۔ ان کی فیملی کہاں ہے؟ انائزہ سنو فالنگ سے نظر ہٹا کر گھر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ بڑی بیگم صاحبہ جو صاحب کی دادی تھیں، کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا، ملازمہ نے جواب دیا۔ اوہ، بہت افسوس ہوا۔ انائزہ کو اس وقت اپنی جان کے لالے پڑے تھے، کسی اور کی فکر کہاں تھی؟ اور باقی فیملی؟ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے سرسری طور پر پوچھا۔ یہ رہا صاحب کا کمرہ۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر واپس مڑ گئی۔ یہ بات انائزہ کو کچھ عجیب لگی۔ انائزہ نے اپنا رخ کمرے کی طرف کیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص اس وقت کمرے میں موجود ہے یا نہیں۔ اندر جانے کے خیال سے اس کی ہتھیلیاں بھیگنے لگیں۔ ایک لمبا سانس کھینچتے ہوئے اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور ایک آواز کے ساتھ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے کمرے کے اندر قدم رکھا۔ اتنا سادہ کمرہ اس نے شاید پہلی بار دیکھا تھا۔ سفید بیڈ شیٹ، گلاس وال کے ساتھ لٹکے سفید پردے، فرنیچر میں یہاں صرف 3 ہی چیزیں تھیں، بیڈ، صوفہ اور وارڈروب۔ اوہ میرے خدایا، نہ جانے یہ شخص کیسا ہوگا۔ ایک ڈر کے ساتھ انائزہ نے اپنا دوسرا قدم اندر رکھا۔ اب وہ دروازہ بند کر کے کمرے کا مزید جائزہ لینے لگی جب صوفے کے پیچھے سے اسے کچھ آہٹ سنائی دی۔ وہ بے آواز قدموں سے صوفے کی جانب بڑھنے لگی اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل دھک کر رہ گیا۔ ایک لڑکا جو اپنے گھٹنوں میں چہرہ چھپائے یوں ڈر رہا تھا جیسے کبوتر کا بچہ بلی کے ڈر سے اپنی آنکھیں موندے بیٹھا ہو۔ کیا یہی وہ شخص ہے جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے؟ ایک سوال جو انائزہ نے خود سے کیا تھا۔ کون ہیں آپ؟ انائزہ نے اسے مخاطب کرنے کی ناکام کوشش کی۔ وہ مزید اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپانے لگا۔ اس کی دبی دبی سسکیوں کی آواز انائزہ کی سماعت میں پڑی۔ روحان۔ انائزہ نے اس کا نام پکارا تاکہ وہ کنفرم کر سکے کیا یہی وہ شخص ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے۔ روحان نے ڈرتے ڈرتے اپنا چہرہ گھٹنوں سے اوپر اٹھایا۔ خوبصورتی کی ایک ایسی مثال جسے دیکھ کر انائزہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ماتھے پر گرتے سنہری بال، ایسی سبز آنکھیں جن کی خوبصورتی نہ بیان کی جا سکے، خوف سے کپ کپاتے باریک سرخ لب جن کے نیچے بائیں جانب چھوٹا سا سیاہ تل تھا، دودھیا رنگت جو ہاتھ لگانے سے شاید میلی ہو جاتی۔ پلیز مجھ سے دور رہو، میرے قریب مت آنا۔ وہ انائزہ سے اس طرح خوف کھا رہا تھا جیسے وہ انسان نہیں ایک چڑیل ہو۔ انائزہ اسے دیکھ کر پریشان ہونے لگی۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تقریباً 26 سال کا ایک جوان لڑکا اس طرح کیسے ڈر سکتا ہے؟ روحان، اس نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ نہیں، پلیز میرے پاس مت آنا۔ وہ کسی بچے کی طرح ہچکیوں سے رونے لگا۔ حیرت زدہ ہو کر انایا ایک ایک قدم اس سے پیچھے اٹھانے لگی جب وہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے ٹکرائی۔ اس کی نظر ٹیبل پر پڑی جہاں ایک میڈیکل فائل تھی۔ انائزہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فائل اٹھا کر کھولی کہ اس کی نظر ایک جگہ آ کر ٹھہر گئی۔ ہیومن فوبیا۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں مریض انسانوں سے ہی ڈرتا ہے، ان کے وجود سے خوف کھاتا ہے، ان سے دور بھاگنا چاہتا ہے اور وہ ہر وقت اکیلا رہنا پسند کرتا ہے۔ انائزہ کے ہاتھ سے فائل گری۔ وہ بیڈ سے ٹیک
لگائے زمین پر بیٹھی۔ کیوں پاپا، آخر کیوں آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ اس کے خواب اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ اب کمرے میں ایک نہیں دو لوگ رو رہے تھے۔ روحان نے ہاتھ کی پشت سے اپنی سبز نم آنکھوں کو صاف کیا اور سہما ہوا انائزہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کو یہ تو معلوم تھا کہ آج اس کا انائزہ نام کی لڑکی کے ساتھ نکاح ہوا ہے، مگر اس نے یہ نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا۔ روحان کی دادو دردانہ بیگم، جو روحان کے قریب تھیں، اس کا خیال رکھتی تھیں۔ روحان ان سے خوفزدہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک اس کی دادو ہی تو تھیں اس کی دنیا میں جو اسے چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ انہوں نے مرنے سے پہلے روحان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ پاکستان سے آنے والی انائزہ نام کی لڑکی سے نکاح کرے گا۔ روحان کے لاکھ انکار کے باوجود بھی دردانہ بیگم نے اسے راضی کر لیا تھا۔ اپنا کام پورا کرنے کے بعد ان کی زندگی کی مہلت ختم ہو گئی اور روحان اکیلا رہ گیا۔ آج دردانہ بیگم کو دنیا سے رخصت ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور ان 7 دنوں کے دوران روحان ڈر کے مارے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ وہ نہ تو ڈھنگ سے کچھ کھا رہا تھا، نہ ہی اپنا خیال رکھ رہا تھا۔ تب سے اس کی زبان سے بس ایک ہی لفظ ادا ہو رہا تھا، دادو۔ اب بھی وہ روتے روتے دادو دادو کہہ رہا تھا کہ انائزہ نے اس کی طرف حقارت بھری نظروں سے دیکھا۔ پتہ نہیں میرے کس گناہ کی سزا ہو تم، انائزہ نے روحان کی طرف دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ روحان اس کی بات سن کر مزید خوفزدہ ہونے لگا اور کھسکتا ہوا دیوار کے کونے میں جا بیٹھا۔ پاپا، یہ کیا کیا آپ نے؟ مجھے یہاں ایک مریض کی دیکھ بھال کے لیے آیا بنا کر بھیج دیا۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ روحان نے اس کی باتیں سن کر پھر سے رونا شروع کر دیا اور اس کی سسکیاں پھر سے انائزہ کے کانوں میں پڑنے لگی۔ چپ کرو، انائزہ چلائی۔ روحان کی سسکی اس کے منہ میں ہی رہ گئی۔ خوف سے وہ کانپنے لگا۔ اس کے سرخ ہونٹ کا نچلا تل ہونٹوں کی کپکپاہٹ کے ساتھ کپکپا رہا تھا۔ اگر وہ ایک مریض نہ ہوتا تو انائزہ اپنی قسمت پر رشک کرتی۔ غصے کے ساتھ وہ اٹھی اور وارڈروب کھولے، ایک سادہ سا سوٹ نکالا اور واش روم گھس گئی۔ روحان نے دھندلاتی آنکھوں سے اسے واش روم جاتے دیکھا اور اپنی آنکھیں صاف کی۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ ٹاول سے بال خشک کرتی نکلی اور روحان کو وہیں بیٹھا پایا۔ اٹھو، بیڈ پر سو جاؤ، وہ تلخ لہجے سے بولی۔ وہ معصوم جو ویسے ہی اس سے ڈر رہا تھا، اس کے غصے سے مزید خوف کھانے لگا۔ روحان جانتا تھا کہ اسے انائزہ کے ساتھ بیڈ شیئر کرنا پڑے گا۔ اس ڈر سے اس نے انائزہ کی ایک نہ سنتے ہوئے اپنے گھٹنوں میں چہرہ چھپایا۔ تمہیں ایک بار میری بات سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ وہ چلائی۔ روحان کی حالت بگڑ رہی تھی، وہ اپنا چہرہ چھپائے بیٹھا رہا۔ انائزہ نے ٹاول ایک سائیڈ رکھا اور تیز قدموں سے اس کی طرف آئی۔ ابھی اور اسی وقت اٹھو یہاں سے، وہ مسلسل چلا رہی تھی۔ روحان کی طرف سے کوئی رد عمل نہ پا کر انائزہ نے اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ایک دم سے روحان نے چہرہ اوپر کیا اور انائزہ کو دھکا دے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ انائزہ کا ماتھا دیوار کے ساتھ لگا، وہ اپنا سر پکڑتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ ملازمہ نے روحان کو باہر کے گیٹ کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا تو فوراً اس کے پیچھے بھاگی۔ روحان بابا رک جائیں، اس نے آواز لگائی، مگر روحان کسی کی نہ سننے والا تھا۔ وہ ہانپتا ہوا گیٹ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس وقت بھی سنو فالنگ ہو رہی تھی۔ ملازمہ روحان کے لیے پریشان ہوئی۔ ملازمہ واچ مین جو اس کا شوہر تھا، اس کے روم میں اس کے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ تم سو مر لو، شفیق اور روحان بابا باہر نکل گئے ہیں، پتہ ہے نا کتنا گھنا جنگل ہے باہر؟ وہ اس کے پاس کھڑی یوں چلائی کہ شفیق ہڑبڑا کر اٹھا۔ کیا ہوا؟ اکیلا کیوں نیند خراب کر رہی ہو؟ روحان بابا بھاگ گئے ہیں جنگل کی طرف، جلدی اٹھو اور ڈھونڈو انہیں، اکیلا پریشانی سے بولی۔ کیا روحان بابا گھر سے باہر نکل گئے؟ اللہ خیر کرے، اب تو دردانہ بیگم بھی نہیں جو انہیں ڈھونڈ کر لاڈ پیار سے سمجھا کر واپس لے آتی۔ روحان بابا میری بات کیسے مانیں گے؟ تمہیں تو پتہ ہے نا کتنا ڈرتے ہیں وہ سب سے۔ شفیق یہ بات بڑی پریشانی کی ہے، اب ہم کیا کریں؟ ہم نے انہیں ڈھونڈ بھی لیا تو وہ کبھی ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے۔ اکیلا پریشان ہوئی۔ تم ایسا کرو، بیگم صاحبہ کو بلا کر لاؤ، وہی انہیں واپس لے کر آئیں گی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں ابھی بلا کر لاتی ہوں۔ شفیق کے کہنے پر عقیلہ اندر کی طرف بھاگی۔ انائزہ اپنے ماتھے پر بینڈیج لگا رہی تھی جب عقیلہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ بیگم صاحبہ، روحان بابا جنگل کی طرف بھاگ گئے ہیں تو؟ انیزہ لاپرواہی سے بولی۔ عقیلہ اس کی بات پر حیران ہوئی۔ تو آپ ہمارے ساتھ چلیں، انہیں ڈھونڈ کر واپس گھر لے آئیں۔ میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ بیڈ کی طرف چل دی۔ عقیلہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا، انائزہ نے کمفرٹر اوپر لیتے ہوئے کہا۔ عقیلہ خاموشی سے مڑی اور دروازہ بند کیا۔ اب وہ واپس شفیق کے پاس آئی۔ بیگم صاحبہ کدھر ہیں؟ شفیق نے پوچھا۔ انہوں نے تو آنے سے انکار کر دیا اور سو گئی ہیں۔ کیا؟ شفیق کو عقیلہ کی بات سے صدمہ لگا۔ عقیلہ چلو، ہمیں روحان بابا کو ڈھونڈ کر کیسے بگھڑ لے کر آنا ہوگا۔ ہاں اللہ سب خیر کرے، بس روحان بابا ہماری بات مان جائیں۔ وہ دونوں خیریت کی دعا کرتے ہوئے گیٹ سے باہر نکل گئے۔ روحان بابا، روحان بابا، وہ پچھلے 1 گھنٹے سے برف پہ چلتے ہوئے اسے آوازیں لگاتے ہوئے ڈھونڈ رہے تھے، مگر روحان کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ روحان بابا کدھر ہو آپ؟ اللہ کے لیے سامنے آ جائیں، پھر گھر چلتے ہیں، عقیلہ اونچی آواز میں بولی۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔
اور وہ ہاتھوں میں ٹارچ لیے اسے ڈھونڈنے کی کوشش میں لگے تھے۔ اس وقت اگر روحان مل جاتا تو یہ معجزہ ہی ہوتا۔ جنگل میں جانور نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کسی قسم کا ڈر نہیں تھا۔ انائزہ 1 گھنٹے سے سونے کی کوشش کر رہی تھی مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کی ازدواجی زندگی اس طرح کی ہو کہ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اس نے اپنے شوہر کے بارے میں کیا کیا خواب دیکھ رکھے تھے۔ روحان خوبصورت تو بے حد تھا مگر انائزہ کے سامنے اس کی خوبصورتی کے آگے اس کی بیماری بھاری پڑ گئی۔ اس نے لیمپ آن کر کے گھڑی کو دیکھا جو رات کی 11 بجا رہی تھی۔ اسے روحان کا خیال آیا کہ نہ جانے وہ اتنی رات گئے کہاں ہوگا۔ پھر اپنے ذہن کو جھٹکتے ہوئے پھر سے کمفرٹر اوڑھے لیٹ گئی۔ 10 منٹ تک لیٹے رہنے کے بعد بھی اس کے ذہن سے روحان کا خیال نہ گیا۔ اس نے سامنے روحان کی روتی ہوئی سبز آنکھوں والا منظر آنے لگا۔ اف کیا مصیبت ہے۔ وہ چڑھتی ہوئی بستر سے اٹھی اور گلاس وال کی طرف آئی۔ سفید پردے ہٹا کر دیکھا تو سنو فالنگ ہو رہی تھی۔ اتنی ٹھنڈ دیکھ کر انائزہ کو کپ کپی طاری ہوئی۔ اتنی ٹھنڈ روحان کیسے برداشت کر رہا ہوگا۔ اس نے تو کوٹ بھی نہیں پہنا، اس نے دل میں کہا۔ وہ مڑی اور وارڈروب سے 2 اوور کوٹ اٹھائے اور ایک خود پہنا اور دوسرا روحان کے لیے۔ ایک ہاتھ میں کوٹ اور دوسرے ہاتھ میں ٹارچ پکڑے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے آس پاس ملازمہ کو دیکھا جو کہیں نظر آئی۔ اس سے انائزہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ روحان کو ڈھونڈنے کے لیے گئی ہیں۔ گھر کے اندرونی دروازے سے باہر نکلتے ہی ٹھنڈ نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ وہ کپ کپاتی ہوئی گیٹ کی طرف بھاگی۔ گیٹ سے نکلتے ہی دائیں جانب گھنے جنگل کو پایا۔ ایک پل کے لیے تو وہ خوف زدہ ہوئی، پھر ہمت کرتی ہوئی جنگل میں داخل ہوئی۔ ٹارچ کو دائیں بائیں پھیرتی وہ اسے ڈھونڈنے لگی۔ روحان، اس نے آواز لگائی۔ جنگل میں مکمل خاموشی تھی۔ انائزہ کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ایک تو وہ جنگل میں پہلی بار داخل ہوئی تھی، دوسرا اتنی رات میں تو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ روحان بابا، انائزہ کو اکیلا کی آواز آئی۔ ملازمہ، انائزہ نے اسے پکارا کیونکہ وہ اس کا نام نہیں جانتی تھی۔ وہ آج ہی تو یہاں آئی تھی۔ اکیلا اس کی آواز سن کر اس کی طرف بڑھنے لگی اور انائزہ بھی اس کی طرف چلنے لگی جہاں سے اکیلا کی آواز آئی تھی۔ اچانک انائزہ کسی چیز سے ٹکرائی اور برف سے بھری زمین پر گری۔ اس نے ٹارچ اس چیز کی طرف گھمائی۔ روحان بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ روحان آدھا برف میں اور آدھا برف سے باہر بے ہوش پڑا تھا۔ اس کا جسم کسی مردے کی طرح اکڑ چکا تھا۔ ملازمہ، جلدی یہاں آؤ، روحان مل گیا ہے، انائزہ نے آواز لگائی۔ اکیلا بھی شفیق کو آوازیں لگاتی اس کی طرف بھاگی۔ انائزہ روحان کے اوپر سے برف ہٹا رہی تھی جب اکیلا وہاں پہنچی۔ یا اللہ رحم، بے ساختہ اکیلا کے منہ سے نکلا۔ وہ بھاگتے ہوئے روحان کے پاس آئی۔ روحان بابا، وہ اس کا چہرہ تھپ تھپاتی ہوئی رونے لگی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر انائزہ حیران ہوئی کہ ایک ملازمہ ہو کر اسے روحان کی اتنی فکر کیسے۔ شفیق پہنچا اور روحان کی حالت دیکھ کر پریشان ہوا۔ تم روحان کو اٹھاؤ، میں اسے کوٹ پہناتی ہوں، انائزہ بولی۔ شفیق نے روحان کو اٹھایا اور انائزہ نے اس کے اوپر کوٹ ڈال کر اسے ڈھانپا تاکہ وہ مزید برف اور ٹھنڈ سے بچ سکے۔ اب ان کا رخ گھر کی طرف تھا۔ 10 منٹ کا سفر زمین پر پڑی برف کی وجہ سے 15 منٹ میں طے ہوا۔ شفیق نے روحان کو اس کے کمرے میں لا کر بستر پر لٹایا۔ شفیق، جلدی ڈاکٹر کو فون کر کے آؤ، اکیلا بولی۔ شفیق باہر کی طرف بھاگا۔ اکیلا نے روحان کے اوپر کمفرٹر دیا اور ہیٹر تیز کیا۔ انائزہ ان دونوں کا اتنا پریشان ہوتا دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ اکیلا، سگنل کا مسئلہ بن رہا ہے، فون نہیں ہو سکتا، میں ڈاکٹر کو بلانے جا رہا ہوں۔ شفیق بھاگتا ہوا دروازے میں کھڑا ہوا۔ یہ سگنل کا مسئلہ بھی آج ہی بننا تھا۔ اچھا تم جاؤ، کوشش کرنا جلدی آؤ، اکیلا بولی۔ ہاں میں گاڑی لے کر ہی جا رہا ہوں، جلدی آ جاؤں گا، شفیق کہہ کر مڑا۔ بیگم صاحبہ، میں باہر جاتی ہوں، آپ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے روحان بابا کے کپڑے بدل دیں۔ کیا؟ اس کی بات پر انائزہ کا منہ کھلا رہ گیا۔ یہ کام صرف آپ ہی کر سکتی ہیں، وہ بیچارہ سا منہ بنا کر بولی۔ مگر دیکھیے بیگم صاحبہ، یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے، وہ پہلے ہی ٹھنڈ سے بے ہوش ہو چکے ہیں، میں باہر جا رہی ہوں، آپ ان کا چینج کروا دیں۔ اکیلا نے اس کی بات کاٹ کر اپنی سناتی ہوئی دروازہ بند کر کے باہر جا چکی تھی۔ انائزہ پریشان سی کھڑی اب سوچ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اس نے ایک نظر روحان کی طرف دیکھا۔ ٹھنڈ کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ انائزہ نے ایک لمبا سانس کھینچا اور وارڈروب سے ایک ڈریس نکال کر بیڈ کی طرف آئی۔ اس نے روحان کے اوپر سے کمفرٹر ہٹایا اور اسے دیکھنے لگی۔ بے حد خوبصورت، انائزہ کے دل نے کہا۔ پھر جلدی سے اس نے اپنے خیال کو جھٹکا۔ اس نے لائٹ آف کی اور روحان کی شرٹ کھولنے لگی۔ اس کے سینے سے ٹکراتی انائزہ کی انگلیاں اس کے دل کی دھڑکن کو بڑھا رہی تھیں۔ اس نے پوری قوت سے اٹھا کر روحان کا سر اپنے کندھے پر رکھا اور شرٹ اتار کے دوسری شرٹ پہنائی۔ اب اس نے اسے لٹایا اور شرٹ کے بٹن بند کیے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے باقی کپڑے چینج کیے اور لائٹ آن کی۔ روشنی ہوتے ہی اس کی نظر روحان کے ہونٹ کے نچلے کالے تل پر آ کر ٹھہر گئی۔ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ انائزہ کا دل پھر سے بولا۔ بیگم صاحبہ، ڈاکٹر آ گئے ہیں، باہر سے اکیلا کی آواز آئی۔ لے آؤ اندر، انائزہ نے کہتے ہوئے روحان کے اوپر کمفرٹر دیا۔ ڈاکٹر اندر داخل ہوا اور روحان کا چیک اپ کرنے لگا۔ بخار بہت
تیز ہے، انہیں زیادہ سے زیادہ ہیٹ دیں ورنہ نمونیا ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر بولا۔ اس نے اپنے باکس سے کچھ میڈیسن نکال کر انائزہ کو پکڑائیں اور سمجھانے لگا۔ ڈاکٹر صاحب اور کوئی فکر کی بات تو نہیں؟ عقیلہ پریشانی سے بولی۔ اگر ہیٹ نہ ملی تو فکر کی بات ہے، ڈاکٹر کہتے ہوئے اپنا باکس اٹھائے اور شفیق کے ساتھ باہر ہو لیا۔ بیگم صاحبہ، عقیلہ بھی بولی ہی تھی کہ انائزہ نے اسے ٹوکا۔ ہاں دے رہی ہوں میڈیسن اور خیال بھی رکھوں گی، اب تم جاؤ۔ جی اچھا، عقیلہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ انائزہ نے پانی میں ٹیبلٹس ملا کر چمچ سے روحان کو پلائیں اور اس کے آس پاس کمفرٹر دباتی ہوئی اٹھی۔ اپنی سائیڈ پر آ کر وہ لیٹ گئی اور اس کی نظریں اب بھی روحان پر تھیں۔ اس کے ذہن میں ڈاکٹر کی بات آئی کہ روحان کو ہیٹ نہ دی گئی تو اسے نمونیا ہو سکتا ہے۔ اس نے ہیٹر فل کیا اور پھر سے روحان کو دیکھنے لگی۔ سنہری بال، اس کے سنہری بال دیکھ کر انائزہ کا دل چاہا ان میں انگلیاں پھیرے۔ دل کی مانتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اس کے سنہری بالوں کی طرف بڑھایا اور آہستہ سے انگلیاں پھیرنے لگی۔ روحان کے جسم میں کپ کپی طاری ہوئی، شاید وہ اب بھی ٹھنڈ کے حصار میں تھا۔ انائزہ کھسک کر اس کے قریب ہوئی اور اسے اپنے حصار میں لیا۔ کب اس پر نیند کا غلبہ طاری ہوا اسے خبر نہ ہوئی۔ گلاس وال سے آتی روشنی سے روحان کی آنکھیں آدھی کھلیں۔ اسے اپنے ارد گرد کسی کا حصار محسوس ہوا۔ اس نے جھٹ سے پوری آنکھیں کھولیں اور خود سے لپٹی انائزہ کو دیکھا۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا، شاید اس بار خوف کے ساتھ ایک اور احساس بھی شامل تھا۔